تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے؟ اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت سے ہمکنارہ کرے گا اور پھر وہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ جھوٹ کا اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو، سچائی کی ایک کرن اسے مٹانے کے لیے کافی ہے۔ اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جو شخص قرآن کا اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور پڑھنے میں اس کو مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ گوگل سے دنیا کا ہر راستہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جنت کا راستہ صرف قرآن دکھاتا ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ کتاب نصیحت آ چکی ہے، یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ جو قرآن کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کی بہترین باتوں کی پیروی کرتے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی اہل عقل ہیں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرف کی مثالوں سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واضح ہوا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں قدم مضبوط جما دے گا۔ اصل مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر کسی شک میں نہ پڑے۔ بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک یہ ایک مشکل کام ہے، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے کہ قرآن پڑھے، اور اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ تم ہرگز ایمان کے اس اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تمہیں اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے۔ لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو۔ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب دونوں ہی کتنے کمزور ہیں۔ یہ شیطان ہے جو تمہیں مفلسی اور تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی اور غلط کاری کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تم سے اپنی بخشش اور افضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، جو کچھ رزق ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اس دن سے پہلے جس دن نہ کوئی خرید اور فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی سفارش چلے گی۔ تم جو مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا فائدہ تمہارے اپنے لیے ہی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔